ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کہ ابھی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ خود بھی جو ہے عمران خان الیکشن میں تو ہے ہی نہیں ہے، کنوکشن ہے، مگر ان کا جو سائفر کا کیس ہے یا باقی توشہ خانے والا بھی، یہ بڑے سپیڈ اپ ہو رہے ہیں، اور اب یہ ایک ان کی طرف سے بیان بھی ان کے خاندان کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ تو لگتا ہے 2-4 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہفتے میں بھی غالباً آ جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ 2-4 دن بھی زیادہ ہیں، کیونکہ آج کی جو سماعت ہے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 10:30 بجے ہیں، اور اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت جاری ہے، اور یہ صبح 9 بجے شروع ہوئی تھی، تو یہ تقریباً آلموسٹ 13-13.5 گھنٹے بنتے ہیں جب یہ سماعت جاری ہے۔ تو اس سے یہ میرے خیال میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تو جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء تھے، ان کی جگہ سرکاری وکیل تعینات کیے گئے تھے، آج وہ پہنچے بھی لیکن انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان کی درخواست خارج ہوئی، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ سرکاری وکیل ہی جرا کریں گے۔ دونوں طرف سے سرکاری وکیل ہے، پروسیکیوشن کا بھی، ڈیفنس کا بھی۔ جی بالکل، دونوں سرکار کے، پروسیکیوشن بھی سرکار کی، اور جو وکیل ان کی جانب سے جرا کر رہے ہیں وہ بھی سرکار کے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ گواہ تھے، جن گواہوں پہ ایک دن میں ایک گواہ پہ جرا ہوتی ہے، اتنی طویل جرا ہوتی ہے۔ بڑے ایکسپرٹ لاہور کے اسکندر ذوالقرنین سلیم اور سلمان صفدر وکیل عمران خان صاحب نے ہائر کیے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود سرکاری وکیل لائے گئے، اور انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا باہر نکل کے وکلا نے کہ ایک کیس جو ہے تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے، ہم اتنے ماہ سے تیاری کر رہے ہیں، اور یہ سرکاری وکلا جو لائے گئے ہیں یہ ہے بھی جونیئر، اور چند گھنٹے میں انہوں نے پورے کیس کی تیاری بھی کر لی اور جرا بھی کر لی، اور 9 گواہوں پہ ایک دن میں، اور آج 12 گواہوں پہ وہ جرا جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ 13 گھنٹے سے آپ کہہ رہے ہیں صبح سے پروسیڈنگز ابھی بھی جاری ہیں؟ جی، اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں پروسیڈنگ جو ہے جاری ہے، جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب سماعت کر رہے ہیں۔ عمران خان کی لیگل ٹیم جا چکی ہے، وہاں پہ اندر جو عدالت ہے وہاں پہ جرا ہو رہی ہے ان پہ، اور جرا ہونے کے بعد اگر جرا آج مکمل ہوتی ہے تو 342 کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ملزمان نے دینی ہوتی ہے، اس کے بعد فائنل آرگومنٹس، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا۔ تو بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید کل ہی جو ہے وہ یہ سارا پروسیس بھی مکمل ہو جائے۔ ہارڈلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسوں تک یہ معاملہ چلا جائے، چاہے جائے کہ کوئی ہائی کورٹ سے کوئی سٹے یا اس قسم کی کوئی چیز نہ آ جائے، لیکن یہ فیصلہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں مجھے تو مطلب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح کی آج کی پروسیڈنگ جو ہے وہ چلی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے بینچ ہوا ہے وہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ سردار طارق مسعود صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے ریکیوز کر لیا ہے، تو اب کیا نیا بینچ بنے گا؟ اور اس میں کوسچن یہ آئے گا کہ پچھلی دفعہ اس کے اندر جو 3 فیوچر کی چیف جسٹسز ہیں اور موجودہ ہیں، فائزہ، منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب، اس کا حصہ نہیں تھے، تو کیا اب جو بینچ بنے گا اس میں یہ لوگ ہوں گے، نہیں ہوں گے، کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ان پہ اعتراض آیا تھا تو وہ ریکیوز کر چکے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ ان پہ سچ کوئی ڈائریکٹلی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب ملٹری جو کورٹس تھیں 2015 میں جو فیصلہ آیا تھا، اس میں ان کا ایک ڈائسنٹ نوٹ تھا ان کورٹس کے خلاف، کورٹس کی تشکیل کے خلاف، تو وہ ایک معاملہ ہے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ میرا خیال میں بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ کب تک بینچ بنے گا ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو بینچ تھا جسٹس سردار طارق مسعود ان کا، وہ جو انہوں نے سسپینڈ کی تھی ججمنٹ، اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کو یہ کہا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں جو ٹرائلز ہیں، تو وہ ابھی بھی آج سے بھی مطلب ان کا وہ ٹرائل رکا نہیں ہے، بلکہ وہ جو سسپینشن ہے آج بھی برقرار ہے، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ جاری ہیں، وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ بینچ کب تشکیل دیا جائے گا اور اب سماعت کب ہوگی۔